فرماندے نے ایک سپیرے دے گل ایک ناگن سی جڑی ڈیلی سونے دا ایک انڈا دیندی سی۔ سپیریاں نوں ویسے ہی بڑا پیار ہوندا ہے سپاں نال، پھر ایسی ناگن جڑی سونے دا انڈا دے اودے نال تے زیادہ محبت۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس ناگن نے اس سپیرے دے گھر چ موجود ایک بکری نوں ڈس لیا، بکری مر گئی، لیکن سپیرے نے اس نقصان نوں کوئی نقصان نہیں سمجھا، کیونکہ بکری تے سونے دا انڈا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اور کچھ ایام گزرے تے اس ناگن نے سپیرے دے گھر موجود ایک بیل نوں ڈس لیا۔ سپیرے نے پھر بھی پرواہ نہ کی تھی، کیونکہ سونے دا انڈا اور بیل دا کوئی مقابلہ نہیں۔ کچھ ایام گزر جان تو بعد اس ناگن نے اودے غلام نوں ڈس لیا۔ لوگاں نوں پتہ چلیا، لوگ آئے، لوگ آ کے سپیرے نوں سمجھایا کہ تو غلط کر رہے ہیں، یہ ناگن دا حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پہلے بکری پھر بیل پھر غلام، کل نوں تیرے خاندان دی تیری واری آ جائے۔ بہرحال انہیں لوگاں دی بات دا کوئی اثر نہ لیا اور کوئی پرواہ نہیں۔ پھر جلدی وہ وقت آیا کہ اس ناگن نے اودے بیٹے نوں ڈس لیا۔ جدو بیٹے نوں دسیا تے انہیں ارادہ بنا لیا کہ میں ہن اس ناگن نوں ختم کر دے۔ ناگن نوں ختم کرن دے ارادے دے نالو اودے ٹکانے تے پہنچیا جتھے ناگن رہندی سی تے ویکھیا اوتھے او موجود ہی کوئی نہیں۔ کافی ایام گزر گئے، کافی دن گزر گئے، وہ ناگن نظر نہ آئی۔ آہستہ آہستہ غم ختم ہوندا چلا گیا۔ آج کچھ کٹ ہویا، غم کچھ کل کم ہویا، پرسوں ہویا، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، حتیٰ کہ بیٹے دا غم ان پل گیا۔ ادھروں بیٹے دا غم بھی پل گیا تے ادھروں ناگن بھی آ گیا۔ پھر زندگی گزر دی۔ پھر کچھ ایام تو بعد اس ناگن نے اودی بیوی نوں ڈس لیا۔ سپیرا پریشان ہو کے غصے دی حالت اندر دوبارہ پھر اودے ٹکانے وال پہنچیا تے وہ پھر موجود کوئی نہیں۔ ناگن غائب ہو گئی، اتنی دیر غائب رہی کہ اودے گھر وچ غربت آ گئی، کھان نوں کچھ نہیں ملدا، سونا، پیسے، جائیداد، روپیہ سب ختم ہو۔ ظاہر وقت گزردا گیا اور غم بھی کم ہوندا گیا، دولت بھی مک گئی۔ ایک وقت سی کہ گھر وچ دولت دے انبار سن، ہن وقت آ گیا کوئی سر تے قرضہ چڑھ گیا۔ ہن سوچے کہ یار چلو جو ہونا سی ہوتے ہویا، نقصان ہی ہویا کہ سونے دا انڈا ہو دے تو ہی گیا، بجائے اس دے کہ میرے گھر اندر مال و دولت ہوئے، ہن تے میرے گھر میں جو غربت آ گئی اور میرے سر تے قرضہ چڑھ گیا۔ چلو جویں سی سونے دا انڈا تے لبدا سی۔ کافی عرصہ گزر جان تو بعد انہیں ویکھیا کہ جس جگہ تے، جس ٹھکانے تے ناگن بیندی سی، اتھے ایک دی بجائے 2 سونے دے انڈے پے ہوئے۔ وہ خوشی دی انتہا نہ، ایتے ایک نہیں سی لبدا، 2 انڈے، بڑا خوش رہا۔ اگلے دن پھر 2 انڈے، اس تو اگلے دن پھر 2 انڈے، پھر ڈیلی روٹین اندر روز 2 انڈے، روز 2 انڈے، اور مال ہی مال، پیسہ ہی پیسہ، سونا ہی سونا۔ دوبارہ پھر ریل بیر ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ناگن محترمہ بھی نظر آن لگ پئی، اور پھر جناب اسی طریقے نال زندگی گزرن لگ پئی۔ اور پھر جلد وقت آیا کہ جدو اس ناگن نے اس سپیرے نوں بھی ڈس لیا۔ موت و حیات دی کشمکش دے اندر لوگ آئے اور انہوں ملامت کر لگے کہ تینوں پہلی وقت ہی نہیں آکھیا سی، جدو تیرے گھر اندر ایک بکری نے ڈنگ ماریا تے سی تینوں آکھیا دا علاج کر، آج بکری ہے کل تو بھی ہو سکنا ہے، لیکن تو ساڑھی گل نوں منیا نہیں تے آج ویکھ لے وہی ہویا۔ وہ رو رہا ہے
اور آنسو بہا رہا ہے اور نادم ہے شرمندہ ہے لیکن ہن ندامت دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہن سب کچھ ہتھوں نکل چکے ہیں تسی کہو گے کہ مثال سانو کیوں سنائی اے اج دے دور دے بالکل فٹ مثال آندی ہے ناگن تو مراد اسرائیل ناگن تو مراد یہودیت اور سونے دا انڈا کھان والے سپیریاں تو مراد او ملکاں دے بادشاہ نے کہ جڑے ایک ایک کر کے اپنے ملک دی ہر چیز تباہ کروان دے چلے جا رہے ہیں لیکن ناگن نو کچھ نہیں کہتے یہودیت دا حال ہے ویکن ایک ایک کر کے ڈنگ لیا ساڑی عزت گئی ساڑا ایمان گیا دولت گئی ایک ایک کر کے جناب یہودی ساڑا ہر کچھ لٹ دے چلے جا رہے بیت المقدس ہتھوں گیا اکانومی ہتھوں گئی دولت ہتھوں نکل گئی خلافت دا نظام بھی ہتھوں چلا گیا ساریاں چیزیں ایک ایک کر کے یہودی یہ ساڑے کڑو کھوندی چلی جان دیئے اور اسی سونے دے انڈے لے کے بیٹھے ہیں کہ چلو جو ہندہ ہندہ اسی دے بچے ہیں لیکن اصل وچ بچنا اسی بھی انہاں دیاں سازشاں تو کوئی نہیں کیونکہ قرآن کہندا ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى یہود و نصارہ کدی بھی مسلمان تے اہل ایمان دے سجن ہو سکدے نہیں ہو سکتے اس واسطے ضرورت اس بات دی ہے کہ اسی نظر عمیق نال ویکھیے کہ یہود انہاں دیاں چالاں کی نے کیونکہ اللہ دی زمین تے اہل ایمان دے بڑے بڑے دو ہی دشمن نے ایک نظر ہوندہ ہے ایک نظر نہیں ہوندہ جڑا نظر نہیں ہوندہ وہ شیطان ہے جڑا نظر آندہ ہے وہ یہودی ہے من حیث القوم پوری دی پوری قوم اگر اللہ دی زمین تے پوری دی پوری قوم اگر کوئی اہل ایمان دی دشمن ہے تو سو قوم دا نام یہودی قوم ایک گل میں کوڑو نہیں کر رہا بلکہ کتاب اللہ دے اندر ایدہ وعد ثبوت موجود ہے آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ فرمایا میرے محبوب پیغمبر تسی بھی سن لو تے اہل ایمان بھی دس دے ہونا تمام آدم دی اولاد وچوں ساری انسانیت دے وچوں اہل امام دا اگر سب تو وڈا کو دشمنی تو یہودی ہے سب تو زیادہ اہل ایمان نال انسانہ دے وچوں اگر کو دشمنی کر دینے تے یہودی کر دینے یہودی کنہ نو کیا جاندہ ہے یہود اصل وچوں بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل کنہ نو کیا جاندہ ہے بنی مانا بیٹے اسرائیل مانا اسرائیل دے بیٹے اسرائیل کے دا نام ہے اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام دا نام ہے اللہ پاک نے سورہ مریم دے اندر فرمایا اللہ فرماتے نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم وإسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن سجدا وبکیا اللہ اکبر اللہ پوری آیت دے ترجمے دا وقت نہیں صرف لفظ اسرائیل نو وچوں نکالا اللہ پاک نے سایت اندر لفظ اسرائیل بولے ہے
اور مختلف محدثین مفسرین فرما دینے جیسا حضرت امام ابن کثیر اور اس دور دے مفسر مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ تفسیر القرآن والے فرما دینے اسرائیل تو مراد جناب یعقوب علیہ السلام نے پتہ لگاؤ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام دا نام ہے اس واسطے میں کئی جگہ تے کہہ چکیا ہوں آج تو انہوں بھی کہاں حالیہ دنہ دے اندر فلسطین دے اندر جو ظلم و ستم چل رہا ہے وہ دے خلاف مسلمان احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں اور اکثر ریلیاں دے اندر اسرائیل مردہ باد کیا جا رہا ہے یا اسرائیل تے لعنت پائی جا رہی ہے معاذ اللہ جبکہ اسرائیل تے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دا نام ہے اس وقت میری محترم دائیو یہود تے لعنت پاؤ یہود نو ممدہ کھو یہود نو برا کھو یہود نو جناب مردہ بادہ کھو لفظ اسرائیل نو برا نہیں کہنا کیوں کو جناب یعقوب علیہ السلام دا نام ہے حضرت یعقوب دے 12 بیٹے انہاں 12 دے وچوں 3 بیٹے معروف نے حضرت یوسف علیہ السلام جناب بنیامین اور یہودا ایک روایت دے مطابق یہودی جنہیں نے یہودا دی نظر وچوں نے لیکن روایت ایڈی مضبوط کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا بہرحال جنہیں بھی بنی اسرائیل نے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں نے بنی اسرائیل دیاں 2 قسماں کچھ بنی اسرائیل انجدے نے جڑے اللہ دیاں کتاباں تے بھی ایمان رکھ دے اللہ دے نبیاں تے بھی ایمان رکھ دے اللہ دے فرشتیاں تے بھی ایمان رکھ دے وہ سارے دے سارے اپنے آپ نو یہودی نہیں سن کہلوان دے بلکہ اپنے آپ نو مسلمان کہلوا کر دے سن دلیل کتھے وے دلیل پہلے پارے دے اندر فرمایا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون اللہ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے انہاں دے بیٹے جو بنی اسرائیل نے خود اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کیسی مسلمان آؤ پتہ لگا جڑے جڑے کتاب اللہ نو منن والے اور اللہ دے رسولاں تے نبیاں نو منن والے وہ مسلمان کہلوائے تے جڑے نافرمان بن گئے اور یہودی کہلوائے اللہ اکبر اللہ پاک نے بڑے بڑے کرم بنی اسرائیل تے کیتے سب تو وڈا کرم میں کیتا اللہ نے کئی نبی بنی اسرائیل وچوں پیدا فرمائے دوسرا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اللہ پاک نے مصر دی بادشاہت عطا فرمائی 12 بیٹیاں دیاں 12 نسلاں تے 12 قبیلے آپس اندر لڑن لگ پئے لڑائی دا نتیجہ ہی نکلیا اتفاق مک گیا اتحاد مک گیا جدو اتفاق ختم ہو گیا پھر قبطیاں تے غالب آ گئے قبطیاں بیک بندہ بادشاہ بنیا جنہوں فرعون دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے فرعون نے ظلم دی انتہا کر دیتی بنی اسرائیل تے حتیٰ کہ 40,000 بچے بنی اسرائیل دے فرعون نے قتل کیتے پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو فرعون تو نجات دین دا ارادہ فرمایا سورۃ القصص اندر فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ فرمایا اسی ارادہ بنایا بنی اسرائیل تے احسان کرم دا اسی اپنے پیغمبر موسیٰ نو پیدا فرمایا
اور دیکھو رب دیاں مردیاں نے تفسیراں وچ لکھیا ہے 40,000 بچہ فرعون نے تاں قتل کروایا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو سکے. اللہ نے فرمایا اور تو چاہنا پیدا نہ ہوئے میں پیدا بھی کر کے دکھاواں گا, اور تو چاہنا پیدا نہ ہوئے میں تیرے گھر چ پاڑ کے بھی وکھاواں گا, اور تو چاہنا پیدا نہ ہوئے میں تیرے گھر دیاں روٹیاں بھی کھوا کے وکھاواں گا, میں تیرے گھر دی 4 دیواری تو جوان بھی کر کے دکھاواں گا. فرعون نے اپنیاں تدبیراں کیتیاں, میرے رب نے اپنیاں تدبیراں کیتیاں. پھر تدبیر کے دی غالب آئی حضرات ذی وقار, تدبیر اللہ دی غالب آئی کیونکہ فعال لما یرید, اللہ جو چاہے سو کرے, اللہ جنہیں چاہے اومے کرے. ساری کائنات بے بس ہو سکتی ہے اور جو سارا جگ چاہے او نہیں ہوندا بلکہ او ہوندا ہے جو عرشاں دا رب چاہتا ہے. اللہ 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 توجہ. ایسے واسطے سی اپنے بریلوی بھائیاں نو دعوت دینے ہاں جڑے کدی ایس سرکار کول کدی او سرکار کول کدی ایس دربار تے کدی او دربار تے ترلے پاندے نے. اسی کہنے او سونے ویرو تعصب دا چشمہ اتار کے گل نو سمجھو. اے سرکاراں اے درباراں اے تہاڈا کچھ نہیں کر سکدیاں, کچھ نہیں دے سکدیاں. سب کچھ دین والی ذات اللہ دی ذات ہے. آؤ سانو کہندے تہاڈی سرکار کوئی نہیں, سانو کہندے تہاڈے کول دربار کوئی نہیں, اور جویں دی سرکار ساڈی سرکار ہے ایویں دی کسے کول سرکار کوئی نہیں. جڈا وڈا دربار میرے رب دا ہے ایڈا وڈا دوجا کوئی دربار کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار غور کر دے جانا. تائیں تے میں محبت نہ کہنا چاہواں گا شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. مولانا اسماعیل عتیق صاحب نے علاقے جندر میں پچھلے دنوں چ گیا, اتنے نکے جے بچے نے پڑھی میرا دل خوش ہو گیا. تسی بھی سن لو. اللہ 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 شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. خالق مالک جاجک جگدا اس دی شان بلند, خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند. دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بند, دنیا دا ذرہ ذرہ او دی مٹھی دے وچ بند. اسیں عابدیوں معبود ہیں, اسیں عابدیوں معبود ہیں, اسی ساجدیوں مسجود ہیں, اسی ساجدیوں مسجود ہیں, اسی ساجدیوں مسجود ہیں. ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھینا تو کلا. ساڈا اس بن کوئی نہیں واللہ سانو سمجھینا تو کلا. شارگ تو نیڑے اللہ سانو سمجھینا تو کلا. اور توجہ کرنا دراؤ ساڈی اللہ نال پریتے, وہ ساڈی اللہ نال پریتے, ساڈا مسلک اہل حدیث ہے. وہ ساڈی اللہ نال پریتے, وہ ساڈی اللہ نال پریتے, ساڈا مسلک اہل حدیث ہے. ساڈی اللہ نال پریتے, ساڈا مسلک اہل حدیث ہے. ساڈی انشاء اللہ جیتے, ساڈی ان کہو انشاءاللہ, وہ ساڈی انشاء اللہ جیتے, ساڈی انشاء اللہ جیتے. ساڈا ورد ہے حسبون اللہ, ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا. اللہ اکبر. تکبیر. مسلک اہل حدیث زندہ باد, علماء اہل حدیث زندہ باد, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, مولانا قاری بنیامین عابد صاحب. اللہ.
مولانا قاری یاسین حیدر صاحب، مولانا اسماعیل عتیق صاحب، مولانا محمد حسین مدنی صاحب، باقی بھی سارے ہیں، تسی بھی سارے ہیں۔ اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ، حضرات تیزی وقار غور کر دے جاناؤ۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل تے مہربانی فرمائی، نبی بھیجیا جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نجات عطا فرما دیتی، فرعون غرق ہو گیا، ساری دی ساری قوم پار کر کے دریا تو چلی گئی۔ اللہ پاک نے پھر بڑے کرم کیتے بنی اسرائیلیاں دے ہوتے، 12 رستے بنائے اللہ نے بنی اسرائیلیاں واسطے، 12 چشمے نکالے اللہ نے بنی اسرائیلیاں واسطے، اور فرمایا بَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ایڈے بڑے بڑے کرم فرما دیتے، آسمان تو بدلاں دا سایہ نہ دیتے کر دیتا، آسمان تو من تے سلوہ نادر کر دیتا۔ مفسرین فرماتے نے انہی اللہ پاک نے کرم فرمائے بنی اسرائیل دے ہوتے۔ 8 دنہ تو بعد ہوا چل دی سی، اور ہوا جدو بنی اسرائیل دے کپڑیاں نو لگ دی سی، کپڑے دھوپ بھی جام دے سن، کپڑیاں دے رنگ بھی بدل جایا کر دے ساڑے۔ اللہ نے ایڈے بڑے بڑے کرم فرمائے بنی اسرائیل ہوتے، لیکن ہویا کی گئے انیاں بڑیاں نعمتاں دے وچ آ کے پھٹکارے گئے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیلیاں نے پھر جناب ظلم کرنا شروع کر دیتا، غرور اندر آ کے کہندے نے نحنو ابناء اللہ، اسی اللہ دے بیٹے آماد اللہ، اسی اللہ دے پتر آماد اللہ۔ پھر کہندے نے جنت اندر ساڑھے تو علاوہ کسی نے نہیں جانا، طرف طرف دیاں گلاں کر لگ پہ۔ اللہ اکبر، سارے ظلم معاف ہو سکتے سن، سارے گناہ معاف ہو سکتے سن، لیکن ایک گناہ انہاں نے بڑا بڑا کیتا، وہ کڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ دے نبیوں دا قتل کرنا شروع کر دیتا، یہ جرم ایڈا بڑا ہے، اس جرم دی سزا اللہ نے دیتی گئے، قیامت دیاں کندہ تک انہوں مغضوب علیہ قرار دیتا، قیامت دیاں کندہ تک مسکینی انہوں دا مقدر بنا دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار، اور نبیاں دا قتل تے نبیاں دا رہ گیا، حتیٰ کہ رسولان دے قتل تے بھی در پہ ہو گئے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، انبیاء کا قتل تاریخ میں ملتا ہے لیکن رسول کا قتل نہیں ملتا۔ رسول کی حفاظت اللہ خود آپ کرتے ہیں، رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب میں تجھے لوگوں سے بچاؤں گا، رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ البتہ تاریخ، انسانی تاریخ میں ملتا ہے انبیاء کے قتل ہوئے بنی اسرائیل کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر، اللہ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دا منصوبہ بنایا، حضرات تیزی وقار جناب موسیٰ تو لگ کے جناب عیسیٰ دے درمیان تک 1400 سال دی تاریخ یہودیاں دی جدی تفصیل دا وقت کوئی نہیں، یہ دے درمیان بے شمار نبی آئے، رسول کوئی نہیں آیا۔ رسول شروع اندر جناب موسیٰ آئے، پھر اینڈ تے جناب عیسیٰ رسول بن کے آئے۔ خود فرماتے ہیں رسولم بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ نے میں بنی اسرائیل و رسول بنا کے بھیجیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کے آئے ادھر رومن امپائر دی حکومت چل دی رہی سی، رومیاں دی حکومت دا وقت سی، یہودیاں نے طرح طرح دیاں سازشاں کر کے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق طرح طرح دا پروپگنڈا کرنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ حاکم وقت نو نال ملا کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دا منصوبہ تیار کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے دے اندر الگ روح پوش موجود نے،
آپ دے چند ساتھی بھی آپ دے نال موجود نے انہاں دے وچ ایک بندے نے مخبری کر دیتی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی میں دسنا عیسیٰ پیغمبر کتھے لکے نے وہ بنی اسرائیلیاں دے اگے اگے جاندا ہے کہندا میں کمرے چ جاواں گا میری جان تو تھوڑی دیر بعد تسی آ کے عیسیٰ نبی نو قتل کر دیا جائے اور پیچھے پیچھے جناب آ رہے نے یہودی اگے گو مخبری کرنے والا جاری ہے جو کمرے دے وچ داخل ہویا اللہ تعالیٰ نے کمرے دی چھت نو شک کر دیتا چار فرشتے اللہ نے آسمان تو اتارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا کے لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شکل وہ جڑا مخبر بندہ آیا نا وہ جو تے ڈال دیتی گئی تھوڑی دیر تو بعد یہودی آئے وہ نہ آ کے جناب اس بندے نو پکڑ لیا تے قتل کر دیتا وہ کہندا رہیا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں میں عیسیٰ نہیں ہوں لیکن اس دے باوجود انہاں نو قتل کر دیتا قرآن کہندا وما صلبوہ وما قتلوہ حضرت عیسیٰ پیغمبر نو قتل نہیں کر سکے نہ سولی چڑھا سکے ولیکن شبیہ لہم حضرت عیسیٰ پیغمبر دی تشبیہ ایک بندے تے ڈال دیتی گئی حضرت ذی وقار ہے بجائے یہودیاں دا دعوی ہے اسی یہود دی جناب عیسیٰ نبی نو قتل کر دیتا ہے عیسائیاں دا تے مسلماناں دا ایک مسئلے وچ اتفاق ہے قیامت دے قریب اسی بھی کہنے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے عیسائیاں دا بھی یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے لیکن یہودی کہنے سے انہوں نے قتل کر دیتا ہے اور چونکہ یہودیاں جناب عیسیٰ دے قتل دا دعویٰ کر دیتا ایتھو مخالفت شروع ہو گئی یہودیاں دی تے عیسائیاں دی ورنہ ہر دور اندر کٹھے نظر آن گے ہن وی تانوں کٹھے نظر آن گے لیکن وچلا دور انہاں دا دشمنی دا ہے جنوں قرآن انج کر کے بیان کردا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وچوں جڑے انج دے بھی رہے ایک دوسرے نال مخالفت کردے رہے وہ کہندے یہودی کسے کام دے نہیں اے کہندے رہے نصرانی کسے کام دے نہیں انہاں دی دشمنی دا دور ہے حضرت ذی وقار جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب آسمان پر زندہ اٹھا لے گئے اور جناب عیسیٰ تو لا کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان دا حصہ 600 سال دا دورانیہ بندا ہے یہ 600 سال دے دورانیے دی اندر انہاں دی آپس اندر جنگ رہی آپس اندر لڑائی کر دے رہے یہودی قتل ہوندے رہے عیسائیاں دے ہتھوں یہودی مردے رہے امیہ دے ہتھوں حتیٰ کہ تنگ آ کے یہودی علاقہ چھڑ کے نکل گئے کو کدھر گیا کو کدھر گیا کو کدھر گیا تین قبیلے اتھو نکلے تے مدینے آ گئے قبیلہ بنو قینقاع قبیلہ بنو زراع قبیلہ بنو نذیر یہ تین قبیلے مدینے دے اندر آ کے آباد ہو گئے اور 531 عیسوی دے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی 610 جناب عیسوی دے اندر میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کر دیتا بیٹھے سن مدینے چو چالا کر دے سن میرے پیغمبر وال طرح طرح دے سوال کر دے سن کافران دے ذریعے اگر محمد اللہ دا سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے دے کولو پوچھو اصحاب کاف کون سن اے دے کولو پوچھو جناب موسیٰ تے خضر دا واقعہ کیے اے دے کولو پوچھو ذوالقرنین کون ہے اے دے کولو پوچھو جو یوسف دے بھرا کنعان تو مصر کیویں چلے گئے اللہ پاک نے پھر انہاں ساریاں دے جواب اندر تو مکمل سورتاں نازل فرمائیاں سورہ یوسف مکمل نازل ہوئی اللہ پاک نے سورہ کاف دا نزول فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر مکہ ہجرت کر کے مدینے تے شریف لے گئے پہلے مدینہ جڑا سی نام ایدہ نام یسرب سی ایدہ نام اور جدو میرے پیغمبر گئے پہلے یسرب سی میرے نبی جاندے گئے تے مدینہ بن گیا کی بن گیا بولو مدینہ بن گیا ایسے لئی تے کہنے میرے نبی جتھے میرے پیر دا پیرے اتھے خیری خیرے میرے نبی تشریف لے گئے یسرب تو مدینہ بن گیا مدینہ بھی آلہ میرے نبی دا پسینہ بھی آلہ
اور جناب میرے نبی دا سینہ بھی آلہ اللہ اے ویخ تیرے بندے رات گئے تک بیٹھے نے اللہ میں دعا کرنا اللہ انہوں مکے دی بہار بھی بخا دے مدینے دا بازار بھی دکھا دے اچھی آمین آکھو اللہ اکبر اللہ ہرا گنبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اطراف زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نہ اطراف زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر اللہ 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 اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے ہرا گنبل جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر مدینہ پاک اندر تشریف لے کے آئے بہارا آ گئیاں مدینے دی اندر رونقاں آ گئیاں مدینے دی اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماؤ خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون اس تو اگے دی یہودیاں دی تاریخ پھر کدی واخر دعوانا